الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور جملہ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 107 ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو یہ بات سنا دیجئے، آمنو بھی، ایمان لاؤ اس قرآن پر، او لا تؤمنو، یا ایمان مت لاؤ، مانو یا نہ مانو، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یقیناً جن لوگوں کو قرآن کے اترنے سے پہلے علم دے دیا گیا، اذا یتلا علیہم، جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ لوگ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑی کے بل، یعنی اپنی ٹھوڑیوں پر گر پڑتے ہیں، ٹھڈیوں پہ گر پڑتے ہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے جس انداز میں کلام فرمایا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار نہیں دے دیا کہ مانو تو بھی وہ کہ نہ مانو تو بھی صحیح، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان استغنا کو واضح کیا ہے، یعنی تم قرآن پر ایمان لاؤ تو ہمارے قرآن کی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا، یا ہمارے کلام کو 4 چاند لگ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مان لو تو تمہارا بھلا ہے، یا تم نہ مانو تو ہم تمہیں ماننے پہ مجبور نہیں کریں گے، نہ مان کر تم خود نقصان اٹھائیں گے۔ اس سے آگے کی آیتوں میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کرنے کی کیفیت کو واضح کیا کہ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس قرآن کو بتدریج نازل کیا، کئی وقفوں میں نازل کیا، کئی موقعوں پر نازل کیا، یعنی 23 سالہ مدت میں وقتاً فوقتاً نازل کیا، بیک وقت ساری آیتیں نہیں اتر گئیں، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی اور آپ پر کبھی ایک آیت اترتی، کبھی 2، کبھی چند آیتیں، کبھی مکمل صورت نازل ہو جاتی۔ تو قرآن کے نازل کرنے کی کیفیت بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم نے اپنی استغنا، یعنی اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا کلام کسی کے ایمان لانے کا محتاج نہیں ہے، ایمان لاؤ تم یا ایمان نہ لاؤ، اگر تمہاری قسمت اچھی ہوگی ایمان لاؤ گے، اگر تمہاری قسمت ہی بری ہے تو تم ایمان نہیں لاؤ گے، اگر تمہیں سرخ روح ہونا ہے تو ایمان لاؤ گے، اگر تم کو ذلیل و خوار ہونا ہے تو ایمان نہیں لاؤ گے۔ جیسا کہ کوئی استاد طالب علم سے کہتا ہے کہ امتحان ہے، پڑھو یا نہ پڑھو تمہاری مرضی، یعنی پڑھو گے تو امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، نہ پڑھو گے تو ناکام رہو گے۔ یا کوئی مالک
اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ تم لگاتار آؤ تو ٹھیک ہے، نہ آؤ تب بھی ٹھیک ہے، یعنی نہ آؤ گے تو تمہاری تنخواہ کاٹ لی جائے گی، نقصان تمہارا ہوگا، ورنہ ہمارے پاس تم نہ آؤ تو کسی اور نوکر کو ہم مقرر کر کے اپنی کمپنی کا کام نکال لیں گے، مگر تم نہ آؤ گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ تو یہ اسی انداز کا کلام ہے۔ اس انداز کے کلام میں متکلم کا استغنا نمایاں ہے۔ آمنو بھی او لا تؤمنو، ایمان لاؤ اس قرآن پر یا ایمان نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم، بے شک جن لوگوں کو علم دے دیا گیا، وہ اہل کتاب جنہیں توریت کے ذریعے، انجیل کے ذریعے پتہ چل گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور آپ پر جو کتاب اتاری جا رہی ہے قرآن مجید، وہ قرآن اللہ کا کلام برحق ہے، تو انہیں علم دے دیا گیا من قبل ہی، اس سے پہلے، قبل ہی کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹائی جائے۔ من قبل ہی کا مطلب ہے من قبل نزول القرآن، قرآن کے نازل ہونے کے پہلے انہیں پتہ چل چکا کہ کتاب اترنے والی ہے، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور اس آخری پیغمبر پر یہ کتاب اتاری جائے گی۔ انہیں پہلے ہی سے علم حاصل ہے، تو وہ پیغمبر کا بھی انتظار کر رہے تھے، اور جو کتاب پیغمبر پہ اتاری جائے گی اس کتاب کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ تو انہیں علم تھا، وہ سمجھدار ہیں۔ اذا یتلا علیہم، جب یہ قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے، قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے، یہ لفظ بلفظ ترجمہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر انہیں سناتے ہیں، یا کوئی بھی مسلمان جب انہیں قرآن سناتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت وحی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنانے کا انداز ہی نرالا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر صحابہ نے قرآن کو یاد کیا، صحابہ سنائے، تو جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان لوگوں پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اہل علم پر، یعنی جنہیں پہلے ہی سے علم تھا کہ پیغمبر آخر الزمان کی بعثت ہونے والی ہے، اور پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری جائے گی، اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ جنہیں یہ علم پہلے ہی سے تھا، وہ شوق میں تھے کہ کب وہ کتاب اترے گی، کب ہم اس کتاب کو سنیں گے۔ تو جب یہ کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ یخرون، گر پڑتے ہیں، یعنی ان کے اندر خشوع و خضوع کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، خوف خداوندی کا ایسا جذبہ ان کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ قابو میں اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے، بلکہ گر پڑتے ہیں، اور گرتے ہیں للاذقانی، اپنی ٹھوڑیوں پر، یعنی بے تحاشا گر پڑتے ہیں۔ اگر سنبھل کر سجدہ کریں گے تو ناک بھی رکھیں گے، پیشانی بھی رکھیں گے، مگر ان پر تو کیفیت طاری ہوگی۔ وجد جو صوفیاء کرام کے پاس ہے، اس وجد کی اصل یہ آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی وجد کی کیفیت بتا رہا ہے، مگر یہ وجد بناوٹی نہیں ہوتا، یہ وجد غیر اختیاری ہوتا ہے، وجد طاری ہوتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ وجد طاری ہوتا ہے، وجد طاری نہیں کیا جاتا۔ وجد والا بے خبر رہتا ہے کہ اس سے کیا فعل صادر ہوتا ہے، اگر اسے خبر ہے، جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے، تو اس کا نام وجد نہیں ہے بلکہ دکھاوا ہے، یہ ایک قسم کی ایکٹنگ ہے۔ تو یخرون للاذقان، ٹھوڑی کے بل گر پڑتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔
تو سجدن یہ حالت کو بتانے والا اسم ہے، یہ جو منصوب ہے یہ حال بتانے کی وجہ سے اس کو نسب دیا گیا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو سجدے کی حالت عموماً یہ ہے کہ سجدہ کرنے والا اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے۔ وضع الجبہۃ علی الارض یہ ہے سجدہ، پیشانی کو زمین پہ رکھنا یہ سجدہ ہے۔ مگر یہاں پر ان پہ ایسی کیفیت تعریف ہوئی کہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے گر پڑے، اور اس سے پہلے کہ وہ پیشانی رکھتے ان کی ٹھوڑی زمین کو لگ گئی۔ یخرون للاذقان سجدا، اذقان ذخن کی یا ذخن کی جمع ہے اذقان، جس کا مطلب ہے ٹھوڑی۔ تو ٹھڈیوں کے بل گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، ویقولون اور عرض کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سبحان ربنا، ہمارے رب کو پاکی ہے، ہمارا رب ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر خرابی سے پاک ہے۔ ان کان وعد ربنا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ لمفعولا، ضرور پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ ہمارے رب نے وعدہ کیا کہ وہ پیغمبر آخر الزماں کو بھیجے گا، اس نے بھیج دیا۔ ہمارے رب نے وعدہ کیا کہ وہ پیغمبر آخر الزماں پر کتاب کو اتارے گا، اتار دیا۔ اسی طرح ہمارے رب کا ہر وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور ہمارا رب وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ انہو لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وعدہ خلافی کرنا ایک عیب ہے، انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، کبھی بد اخلاقی کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی مجبوری کی وجہ سے کرتا ہے کہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا، مجبور ہو جاتا ہے اس لیے وعدہ خلافی کرتا، تو وہاں معذرت پیش کرتا۔ اور کہیں اس کی فطرت ہی میں برائی ہوتی ہے کہ وعدہ کرو اور اسے نہ نبھاؤ۔ پروردگار عالم دونوں عیبوں سے پاک ہے۔ مولا تعالیٰ کی ذات تو محاسن اور محامد کا منبع ہے، اس کی ساری صفات محمودہ ہیں، کسی صفت کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ اور مجبوری تو اللہ کے حق میں محال ہے، کیونکہ جو مجبور ہے وہ قادر مطلق نہیں ہو سکتا، جو قادر مطلق ہے وہ مجبور نہیں ہو سکتا۔ اگر ذرہ برابر بھی مجبوری آ گئی تو قادر مطلق کا نام درست نہیں ہوگا۔ قادر مطلق اسی کو کہیں گے جو بالکل مجبور نہیں ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جب وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیوں وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے گا؟ تو ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ ہونے ہی والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، وہ لوگ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہوئے۔ یبکون فعل مضارع جملہ فعلیہ ہے، اور یہ جملہ فعلیہ حالت کو بتا رہا ہے، یعنی روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ رونا ان کا مصنوعی رونا نہیں ہے، بناوٹی رونا نہیں ہے، بلکہ وہ بے اختیار رو پڑتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کے اندر خشوع کی کیفیت کو بڑھا دیتا ہے، پہلے ہی سے خشوع ان کے اندر ہوتا ہے۔ خشوع کا معنی ہے جھک جانا، تو یہاں جھک جانے سے مراد دل کا عظمت الہی کے آگے جھک جانا، اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے دل جھک جائے، یہ خشوع ہے، خشوع قلبی ہے۔ رکوع جسم کا جھکنا، خشوع دل کا جھکنا۔ رکوع ہمیشہ نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی
نماز میں ہوتا ہے تو رکوع کرے گا اور اس کے لیے پابندیاں ہیں، مگر خشوع کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ آدمی دنیا کے مشاغل میں مصروف رہا کرے مگر دل کا خشوع اس کا برقرار رہے گا۔ تو دل کے اندر جو خشوع ہے، دل جو ان کا پہلے ہی سے جھکا ہوا ہے، قرآن سننے کے بعد اس جھکاؤ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ جھک جاتا ہے دل ان کا۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 109، یہ آیت سجدہ ہے۔ تو اس آیت کے پڑھنے والے پر اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم بعد میں سجدہ کریں۔ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، فوری طور پہ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ تاخیر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا یہ پروگرام آن لائن پروگرام ہے، لہٰذا پروگرام ختم ہونے کے بعد ہم سجدہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قل ادعوا اللہ، قل اے میرے مصطفیٰ آپ بولیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں اپنے مصطفیٰ کو کلام کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ میرا کلام ہے یہ قرآن، اور میں اس قرآن میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ بولیے، آپ متکلم بن جائیے۔ قل کہو اے نبی، ادعوا اللہ اے لوگو اللہ کو پکارو، اللہ اللہ کہہ کے پکارو، او ادعوا الرحمن یا رحمان کو پکارو، یا رحمان یا رحمان پکارو، ایما تدعو جو بھی تم بلاؤ گے، یعنی جس نام سے بھی اللہ کو بلاؤ گے، تو اللہ پروردگار عالم کا علم ہے، اس میں ذات ہے، رحمان اس میں صفت ہے، اس کے علاوہ اللہ کے بے حساب نام ہیں، غفار، رزاق، وہاب، ستار، یا وہابو بلاؤ، یا غفارو بلاؤ، یا رزاقو بلاؤ، یا ستارو بلاؤ، یا فتاحو بلاؤ، یا قادر بلاؤ، جو بھی ہے بلاؤ، سلام بھی اس کا نام ہے، یا سلام بلاؤ۔ تو اللہ اللہ کہہ کے پکارو اللہ کو، یا اس کی کسی اور اس میں صفت سے پکارو، جس نام سے بھی تم پکارو گے، ایما تدعو جیسا بھی جس نام کو بھی تم پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اسی کے تو اچھے نام ہیں۔ الاسماء الحسنہ اچھے نام، الاسماء اسم کی جمع ہے، الحسنہ اس کی صفت ہے، اچھے نام، اچھے نام، اچھے نام اللہ کے ہیں، کیونکہ نام کام کو بتانے والا ہے، اللہ کا ہر کام اچھا ہے لہٰذا اس کا ہر نام اچھا ہے، اور نام صفت کو بتانے والا ہے، کیونکہ اسماء وصفیہ ہیں، اسماء فعلیہ ہیں، اور صفات ذاتیہ ہیں، صفات فعلیہ ہیں، صفات الذات والافعال، صفات الذات والافعال ترن قدیمات مسونات الزوالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفتیں، وہ صفات ذاتی رہیں یا صفات افعالی رہیں، قدیم ہیں، مسونات الزوالی، کوئی صفت زائل ہونے والی نہیں ہے، ذات کے ساتھ قائم ہے، قدیم ہے، ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو جس نام سے بھی تم اللہ کو پکارو، اللہ کے اچھے نام ہیں۔ تو یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ مخالف ہمیشہ راستہ ڈھونڈتا ہے کہ کسی بھی طرح میں اعتراض کر دوں۔ ابو جہل سخت مخالف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو راستہ دیکھ رہا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، آپ پکار رہے تھے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، اے اللہ اے رحم کرنے والے، اے اللہ۔ تو ابو جہل آ کے بطور تمسخر لوگوں سے کہا کہ دیکھو آج معاملہ کیسا عجیب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو
یہ خدا کی دعوت دیتا ہے، یہ خدا کی عبادت کرو، یہ خدا کی عبادت کرو، مگر آج وہ دو خداؤں کو بلا رہا ہے۔ کیسے دو خداؤں کو؟ اللہ یہ خدا، رحمان دوسرا خدا، تو دو دو نام لے رہا ہے، دو دو خداؤں کو بلا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑنا چاہا، تو پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی کہ اے مصطفیٰ آپ کہیے اللہ رحمان یہ دو ہستیوں کے نام نہیں ہیں، ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں۔ پروردگار عالم کے دو نام کیا؟ الاسماء الحسنی، اس کے بہت سے نام ہیں۔ تو اللہ کے نام کتنے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی گنتی نہیں بتائی جا سکتی۔ 99 نام جو ہم کو بتائے گئے یہ اس لیے تاکہ ہم انہیں حفظ کر کے پڑھیں، یاد کر کے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات غیر متناہی ہیں، صفات اللہ تعالیٰ لا تتناہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات محدود نہیں ہیں، متناہی نہیں ہیں، کسی گنتی میں نہیں آتی۔ جب اس کی صفات غیر متناہی ہیں تو ان صفات کے اسماء بھی غیر متناہی ہوں گے، کیونکہ اگر 100 صفتیں ہیں تو 100 نام ہوں گے، 1000 صفتیں تو 1000 نام، بے شمار جن کی تعداد بتائی نہیں جا سکتی۔ تو پھر اسماء بھی، ہاں چند اسماء کو ہم نے جان لیا ہے، اور کئی اسماء ایسے ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اے محبوب جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں اونچی آواز مت کیجیے، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نماز میں آواز کو بالکل ہی پست بھی مت کر لیجیے۔ تو یہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت، یہاں صلاۃ سے مراد قراءت ہے۔ قراءت نماز کا ایک اہم جز ہے، اہم حصہ ہے، اس لیے بجائے قراءت کے، بجائے قرآن کے پڑھنے کا ذکر کرنے کے اللہ نے نماز کہا، کیونکہ قراءت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، عربی بلاغت کا قاعدہ ہے کہ ذکر الجزئی و ارادۃ الکل، کسی جز کا ذکر کرتے ہیں مگر کل کا ارادہ کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے کہ یہ اس کا چہرہ ذلیل ہو گیا، کا مطلب چہرہ تو ذلیل ہوا مگر ہاتھ کو عزت مل گئی، پاؤں کو عزت مل گئی، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ چہرہ ایک اہم حصہ ہے اپنے جسم کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا ہاتھ کشادہ ہے، تو ہاتھ کشادہ ہے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ تو کشادہ ہے دل چھوٹا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ سے وہ سخاوت کرتا ہے، اس لیے ہاتھ کا ذکر کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سخاوت کی صفت ہے۔ تو ایسے استعمالات بولنے کے ایسے طریقے اکثر زبانوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اے محبوب جب تم نماز پڑھو تو نماز میں اونچی آواز بھی مت کرو اور آواز کو پست بھی مت کرو، کیونکہ جب آپ آواز اونچی کریں گے تو کفار آپ کا مذاق اڑائیں گے، تمسخر کریں گے یا فتنہ مچائیں گے کہ اس آواز کی وجہ سے ہماری نماز، ہماری نیند میں خلل ہو رہا ہے، کچھ بھی کہیں گے۔ اور آپ بالکل پست کر لیں گے تو آپ کے چاہنے والے جو آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے، جو آپ کی آواز سننے کے شوق میں آئیں گے، وہ آپ کی آواز کیسے سنیں گے؟ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، دونوں کے درمیان ایک راستہ اپنائی۔ تو یہ عام قاعدہ ہے، تمام کاموں کے اندر یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ درمیانی راستے کو کہتے ہیں راہ اعتدال۔ پروردگار عالم نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو
امتاً وسطاً درمیانی امت بنایا ہے۔ اب ہم جو امت ہے درمیانی کا ہے، ہم تو آخری امت ہیں۔ اب امتاً وسطاً جو اللہ نے کہا درمیانی امت، تمہارے سارے کام درمیانی رہیں گے، احکام کے اندر بھی، خرچ کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، میرے بندے خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، دونوں کے درمیان جو مناسب راستہ ہے اسے اختیار کرتے ہیں۔ تو ہر صفت کے اندر اگر آدمی پیسے کو بہت روک لے، ضرورت پہ بھی خرچ نہ کرے تو وہ بخیل ہے، بلا ضرورت خرچ کرنے لگے تو وہ فضول خرچی کرنے والا، مسرف، اسراف کرنے والا ہے، دونوں بری صفتیں۔ اسی طرح آدمی ہر ایک سے ڈر کر بیٹھ جائے تو اسے کہیں گے بزدل، اور ایسا نڈر ہو جائے کہ نہ کسی کو دیکھتا ہے نہ کسی کو سنتا ہے، سب پہ ہاتھ دراز کر کے روڈزم کر رہا ہے، اوباشی کر رہا ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ نہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے، نہ ہی بزدل بن کر بیٹھ جائے، بلکہ حسب ضرورت سامنے والے کا مقابلہ کرے، اسے کہتے ہیں شجاعت، دلیری۔ تو یہ شجاعت اچھی صفت ہے، مگر شجاعت سے آگے بڑھ کر کوئی ظلم کرنے لگ جائے تو پھر اس کے اندر بری صفت آ جائے گی۔ تو یہاں پر عام قاعدہ بتایا گیا۔ نماز کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، نماز میں قرآن پڑھتے تھے، تو پروردگار عالم نے کہا کہ آپ اپنی نماز میں قرآن کی تلاوت کی آواز بالکل بھی اونچی مت کیجیے، اور بالکل ہی اسے پست بنا کر، اتنی پست کہ آپ کے قریب رہنے والا بھی نہ سن سکے، ایسا بھی مت کیجیے، درمیانی راستہ اختیار کیجیے۔ آیت ختم ہوئی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے میرے نبی آپ کہیے الحمدللہ، ہر خوبی اللہ کے لیے، ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر کمال اللہ کے لیے ہے۔ الذی لم یتخذ ولدا، وہ اللہ جس نے کسی اولاد کو نہیں اپنایا، کسی کو لڑکا یا لڑکی نہیں بنایا، لڑکا یا لڑکی اس کے حق میں محال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی تعریف بھی کر رہا ہے، اور تعریف کے اندر ایسی بات کہہ رہا ہے جو اللہ کے حق میں محال ہے، تو اس کی تعریف بھی کیسی عجیب تعریف ہے۔ جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں کہ تعریف ہے اس خدا کی جس کا بیٹا عیسیٰ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جب تم نے بیٹا کہا تو تم نے وہ بات کہہ دی جو خدا برتر و بالا کے حق میں محال ہے۔ تو تعریف کرو تو ایسی کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہو، مخلوق کی صفت کا ذکر نہ ہو۔ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کسی بچے کو نہیں اپنایا، کا مطلب کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بادشاہت میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے۔ جیسے کوئی یوں تعریف کرے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے فلاں کو اپنا شریک بنا لیا، تو اللہ کسی کو شریک بناتا نہیں، کیونکہ اللہ کی شرکت کرنے کے کوئی قابل ہی نہیں ہے۔ خالق مخلوق میں شرکت کیسے ہو سکتی ہے؟ خالق اور مخلوق میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ خالق ہے معبود اور مخلوق ہے محتاج، تو جو محتاج ہے وہ رب کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو شریک نہیں بنایا بادشاہت میں۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اس کا مددگار بھی نہیں ہے۔ کیوں اس کا مددگار ہو کوئی؟ من الذل، اس کی کمزوری۔ کوئی آدمی کمزور ہوتا ہے تو دوسرے سے ہیلپ لیتا ہے، مدد لیتا ہے۔ پروردگار عالم
کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، لہذا اس نے کسی کو اپنا مددگار نہیں بنایا۔ تو 3 باتوں کی نفی کی، اور یہ 3 باتیں مشرکوں کے اندر ہیں، نصرانیوں میں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ لوگ اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مشرکین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند کو اپنا شریک بنا لیا ہے، اللہ اور اس کے شرکاء مل کر دنیا کا یہ نظام چلا رہے ہیں۔ اور پھر بعض مشرکوں نے یوں بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سارے کام کیسے کرے گا، اس کے لیے دقت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ کتنا بھی طاقتور رہے، چند کام کرتے کرتے اس کو تھکن ہو جائے گی، کچھ کمزوری آ جائے گی، اس لیے اس نے دوسرے کو بھی اپنا اسسٹنٹ بنا لیا ہے، اپنا مددگار بنا لیا ہے۔ تو یہاں ولی دوست کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پہ ولی کس معنی میں ہے؟ مددگار کے معنی میں ہے۔ اگر دوست کا معنی بھی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کسی کو دوست اس لیے نہیں بناتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور ہے، جیسے ہم دنیا میں کسی سے دوستی کر لیتے ہیں۔ کوئی طب سیکھنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر سے دوستی کر لیتا ہے، دوستی کی وجہ سے مجھے بھی جو ہے وہ دواؤں کے نام معلوم ہو جائیں گے، تو ضرورت کے لیے کوئی دوستی کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت کی وجہ سے، مجبوری یا کمزوری کی وجہ سے کسی کو دوست نہیں بنایا، کسی کو دوست بنایا ہے تو اپنے فضل و کرم کی وجہ سے بنایا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کی نفی کر دی۔ پھر کہا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے میرے مصطفیٰ آپ اللہ کی کبریائی کا اعلان کیجئے، تکبیراً، جتنا ہو سکے اللہ کی کبریائی بیان کیجئے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تکبیرہ مفعول مطلق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب کبریائی بیان کیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے شریعت کے کاموں کو ہی اس طرح مقرر کر دیا، عبادتوں کو اس طرح سکھایا کہ اس میں بار بار اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے۔ اذان میں لے لیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 بار اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ پھر اذان کے اختتام پر بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اقامت میں، نماز میں، ایک حیت سے دوسری حیت میں جاتے ہیں ہم، قیام سے رکوع میں گئے تکبیر، پھر اس کے بعد سجدے میں گئے تکبیر، پہلے سجدے سے فارغ ہوئے تکبیر، دوسرے سجدے میں گئے تکبیر، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تکبیر کہتے ہوئے۔ تو کبرہ تکبیرہ پر عمل نمازوں کے اندر، اذانوں کے اندر، اور جب بھی خوشی کا موقع ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ سفر میں جب ہماری گاڑی اوپر چڑھتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، جب نیچے اترتی ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بہرحال وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے میرے مصطفیٰ اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اپنی زبان سے چرچا کرتے رہیے، اور اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنے کا پیغام سناتے جائیے، تاکہ لوگ آپ کی بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے قائل ہو جائیں، اور اللہ کی کبریائی سے ان کی زبانیں تر ہو جائیں۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل یہاں پر ختم ہو گئی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کرونا کی وبا سے محفوظ رکھ۔ اے رب خبیر ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ.